قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے شیخ اکبر، بحر الحقائق، لسان الحقیقہ، لسان القوم، سید المکاشفین، حضرت شیخ سیدنا محمد بن علی ابن عربی رحمہ اللہ، متوفہ 638 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کے کیا کہنے، جب سے آپ اس عالم آب و گل میں تشریف لائے اس وقت سے آپ کے چرچے ہونا شروع ہوئے اور صدیاں گزر گئیں، آج تک عرب و عجم میں، شرق و غرب میں آپ کا چرچا ہے۔ مشرق میں بھی آپ کے نغمے گونج رہے ہیں، مغرب میں بھی آپ کا چرچا ہو رہا ہے، اور کسی بھی خطے کے لوگ ہوں، شاید ہی کوئی ایسی دوسری شخصیت ہمیں نظر آتی ہو تاریخ میں کہ جس کا اثر اتنا زیادہ ہو، کہ جس کا انفلوئنس اتنا ہو کہ مختلف لوگوں نے اس سے مختلف سطحوں پر اثر قبول کیا ہو۔ تو شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، اور چونکہ جیسا کہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اتنا ہی اس کے مخالفین بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی کہاوت مشہور ہے، لِكُلِّ إِمَامٍ مَادِحٍ وَقَادِحٍ، کہ ہر امام کو، ہر بڑی شخصیت کو مادح بھی میسر ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے، ایڈمائر کرنے والے، اور قادح بھی موجود ہوتے ہیں، کرٹیسائز کرنے والے، تنقید کرنے والے، عیب نکالنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی کلو ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ تو شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کے مخالفین کی تعداد بھی کم نہیں ہے، موافقین، محبین اور متبعین کا دائرہ تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے، لیکن مخالفین کی تعداد بھی بہرحال ہے، وہ بھی ایک تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور شروع سے ہی ہیں، آپ کے دور سے ہی آپ کے مخالفین تھے اور آج بھی ہیں۔ کچھ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں وہ تو حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ لوگ کم فہمی کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ کی کتب کے اندر کچھ اس طرح کا مواد، کانٹینٹ بھی موجود ہے، کچھ ایسی عبارات ہیں کہ جن عبارتوں کا ظاہر جو ہے وہ شریعت کے مطابق درست نہیں بنتا، تو اسے لے کر وہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اصل بات تو یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ سے ایسی عبارات ثابت ہی نہیں ہیں۔ بعض علماء محققین اس کا سیدھا سیدھا جواب دیتے ہیں کہ آپ سے درست سند کے ساتھ، صحت کے ساتھ وہ عبارات ثابت نہیں، اور جو عبارات ثابت ہیں ان کے اندر تعویلات، اچھی تعویلات موجود ہیں، محمل حسن موجود ہے۔ تو جب کوئی اللہ والا ہو اور عالم ہو، ذی علم ہو، وہ کوئی ایسی بات کرے جس کا ظاہر کنفیوز کرنے والا ہو، تو ہمیں اس کا کوئی اچھا محمل تلاش کرنا چاہیے۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے اس بزرگ کا قول ہے یا نہیں، اور اگر ثابت ہو جائے کہ اس کا قول ہے تو پھر اچھا محمل تلاش کرنا چاہیے، اچھے محمل پر محمول کرنا چاہیے، خواہ نہ خواہ اس کا کوئی غلط مفہوم نکال کر مس انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اصل میں مس انٹرپریٹ کرنے کی وجہ سے بھی لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، ورنہ بڑے بڑے ائمہ نے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اور بڑے بڑے ائمہ نے آپ کو تسلیم کیا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ، جو سلاسل اربع ہمارے ہاں مشہور ہیں، سلاسل تو بہت سارے ہیں لیکن 4 سلاسل مشہور ہیں: سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے شیخ و شیوخ ہیں، پیشواؤں میں سے ایک ہیں، ان کی نسبت سے یہ سلسلہ معروف ہے۔ شیخ و شیوخ ان کا لقب ہے، شیخ المشائخ بھی ان کا لقب ہے، شیخ و شیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ، عوارف المعارف کے مؤلف بھی ہیں۔ حضرت کی آپ سے باقاعدہ ملاقات ہوئی، اور جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ ابن عربی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا بحر الحقائق، کہ یہ حقائق کا سمندر ہے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ ایسے بڑے عالم اور بڑے ولی جن کا اپنا سکہ دنیائے علم میں، دنیائے تصوف میں رائج ہے، ان کے اپنے افکار اور آراء کو رائج الوقت سکے کی حیثیت حاصل رہی ہے بازار تصوف میں۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ ایسی ہستی بھی ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے شیخ اکبر ابن عربی کو، یہ کہہ کر کہ وہ بحر الحقائق، کہ یہ حقائق کا سمندر ہے۔ تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کی
وسعت معلومات کا عالم کیا ہوگا، علمی مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شیخ کو ہم ہر حوالے سے جامع پاتے ہیں۔ آپ علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ دونوں کے جامع ہیں۔ جب آپ کی بایوگرافی کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے مختلف اسوار کیے اور متعدد اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، باقاعدہ علم حاصل کیا ہے، یعنی آپ نے باقاعدہ علم ظاہر بھی حاصل کیا ہے۔ جتنے علوم آپ کے دور میں آپ کے زمانے میں رائج تھے وہ بھی آپ نے باقاعدہ اساتذہ سے حاصل کیے ہیں، علوم باطنیہ بھی باقاعدہ حاصل کیے ہیں، اور پھر جو اللہ کی طرف سے آپ پہ خاص عطا، خاص عنایت ہوئی، جو آپ کو علم لدنی اس کے بعد حاصل ہوا، اللہ کی طرف سے جو آپ پر فتح ہوئی، جو معاملات کھلے، اور جو جن کا تعلق کشف کے ساتھ تھا، جن کا تعلق حقائق معرفت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دقائق کے ساتھ، اور انہوں نے آپ نے اپنی کتابوں کے اندر بیان بھی فرمایا، ان کی ایک الگ بات ہے۔ پھر اس تصوف کے اندر بھی ابن عربی رحمہ اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تصوف میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ پایا ہے۔ تصوف میں بھی ایک ہے تصوف علمی، جسے تصوف نظری بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے تصوف عملی۔ تو ہمیں آپ تصوف نظری، تصوف علمی اور تصوف عملی دونوں کے جامع نظر آتے ہیں۔ دونوں پر آپ نے انتہائی عمدہ انداز میں کام کیا ہے۔ تصوف نظری پر بھی آپ کا شاندار کام ہے، رچ کانٹینٹ ہے آپ کا تصوف نظری پر، تصوف علمی پر۔ باقاعدہ تصوف کو ایک فلسفے کی صورت میں آرگنائزڈ انداز میں، سسٹمیٹائزڈ انداز میں بیان کرنا، یہ تو شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کا خاصہ ہے، اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے آپ ہی سے کسب فیض کیا ہے۔ ہر جگہ لوگوں نے آپ کو تسلیم کیا ہے، بڑی تعداد میں آپ کی تعریف میں، آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے میں باقاعدہ کتب لکھی گئی ہیں، اور بعض بڑی شخصیات نے تو باقاعدہ تحقیق کا موضوع ہی آپ کو بنایا۔ آج بھی مختلف ممالک کے اندر، مختلف کنٹریز میں ہمیں آپ کسی ایک خطے تک محدود نظر نہیں آتے۔ مختلف ممالک کے لوگ، جرمنی کے لوگ، فرانس کے لوگ، امریکہ کے لوگ، وہ ہمیں آپ پہ تحقیق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یورپ کے لوگ تحقیق کرتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر خود ہمارے اپنے بلاد کے اندر، برِ صغیر پاک و ہند میں لوگ تحقیق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر عجمی علاقوں میں، عربی علاقوں میں، یعنی اہل اسلام کے ہاں بھی آپ کو قبول عام حاصل ہے، اور اہل اسلام کے علاوہ دیگر وہ لوگ کہ جو فلسفے سے محبت کرتے ہیں یا علم سے محبت کرتے ہیں، علم کا شوق رکھتے ہیں، جو لٹریچر سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ کے کام پر باقاعدہ اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، اکیڈمک کام ہو رہا ہے آپ کی تصنیفات پر، آپ کی تالیفات پر، آپ کی بایوگرافی پر، سوانح حیات پر، آپ کی شخصیت پر، ہر جہت سے کام کیا جا رہا ہے، اور صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور ہمارے بڑے ائمہ کے اندر جو ہے بطور خاص کچھ ایسے امام ہیں کہ جنہوں نے شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ان میں نمایاں ایک تو علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ، دوسرے علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ، تیسرے شیخ صدر الدین محمد بن اسحاق کونوی رحمہ اللہ، چوتھے علامہ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ۔ ان چار حضرات نے تو شیخ اکبر پہ جو کام کیا ہے، ان کے افکار کے حوالے سے، ان کی آراء کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ابن عربی پہ کام کرنے والا یا ابن عربی کو جاننے کی خواہش رکھنے والا ان حضرات کے کام کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کے کام کو نظر انداز کر کے ابن عربی رحمہ اللہ کی تحقیقات کو کما حق سمجھنا بہت دشوار ہے۔ تو یہ خود بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کا اپنا بھی بڑا لٹریری ورک ہے، تو انہوں نے اپنی جلالت شان کے باوجود ابن عربی رحمہ اللہ کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا ہے، عنوان تحقیق بنایا ہے، اور ابن عربی پہ کام کیا۔ اسی سے ابن عربی کی شان کا اندازہ لگا لیجئے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کے جب ہم خاندان کو دیکھتے ہیں تو وہ فارسی، مجھے یاد آتا ہے مصرع بڑا ہی، اور کہاوت بھی ہے بڑی عمدہ کہ این خانہ ہمہ آفتاب است، کہ یہ سارے کا سارا گھرانہ جو ہے، یہ سارا گھر ہی جو ہے وہ آفتاب ہے، چند آفتاب، چند مہتاب لوگ ہیں۔ شیخ اکبر بن عربی رحمہ اللہ کے والد ماجد کو دیکھیں، آپ کے والد ماجد علی بن محمد نیک پرہیزگار صوفی بزرگ تھے۔ خود شیخ اکبر رحمہ اللہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے اور ان کے مقام و مرتبے کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت نور رحمہ اللہ، وہ بھی نیک صالحہ تھیں، ولیہ تھیں۔ آپ کے چچا صاحب کشف بزرگ تھے حضرت ابو محمد عبداللہ، ان کے بارے میں بھی جو ہے ابن عربی رحمہ اللہ نے خود بڑی تفصیل سے کلام کر رکھا ہے۔ سب کے بارے میں کیا، والد کے بارے میں بھی بتایا ہے، والدہ کے بارے میں بھی بتایا ہے، چچا کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک ماموں آپ کے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، یہ بھی خود ولی تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، ان کا تذکرہ بھی ابن عربی نے بڑے والہانہ انداز میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک دوسرے ماموں حضرت شیخ یحییٰ رحمہ اللہ، جو تلمسان کے بادشاہ تھے، تلمسان خطے کے، پھر اس کے بعد انہوں نے
اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ تصوف کی طرف آ گئے، تجرد کی، زہد کی زندگی اختیار کی اور اس میں ایک مقام پایا، اعلیٰ انہوں نے مقام حاصل کیا، اللہ کے ہاں ولایت کا ایک اعلیٰ مقام انہیں ملا۔ حضرت شیخ یحییٰ رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی ابن عربی نے خود فرما رکھا ہے اپنی کتب کے اندر تفصیل سے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کی بہنیں جو ہیں، دو بہنیں ہیں، ایک ام السعد اور ایک ام العلا فاطمہ، ام العلا اور ام السعد، یہ دو بہنیں آپ کی، ایک ام السعد ہیں ایک ام العلا ہیں۔ یہ دونوں بہنیں آپ کی یہ بھی جو ہے وہ بہت نیک پرہیزگار تھیں، یہ بھی تصوف کے راستے پر گامزن تھیں۔ شیخ اکبر کی ازواج شادیاں بھی آپ نے کہیں کی ہیں، جن میں سے دو ازواج کا ذکر جو ہے وہ صراحتاً ملتا ہے، ایک حضرت مریم کا اور دوسرا حضرت فاطمہ کا۔ یہ بھی تصوف کے راستے پر گامزن تھیں اور شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ بھی ان کو تعلیم و تربیت کرتے رہتے تھے، تصوف کے راستے میں آپ ان کی رہنمائی کرتے رہتے تھے، یعنی آپ ان کے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے شیخ بھی تھے، ان کے مرشد بھی تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ اولاد میں بھی آپ کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت علاء الدین محمد، دوسرے صاحبزادے حضرت سعد الدین محمد۔ دونوں ہی صاحبزادے عالم فاضل تھے، نیک پرہیزگار تھے، بالخصوص جو دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت سعد الدین محمد ابن العربی، ان کا دیوان بھی چھپا ہوا ہے، عام دستیاب ہے، بڑے عمدہ شاعر تھے۔ ان کا جو شاعری کا دیوان ہے، دیوان ابن العربی کے نام سے پبلشڈ ہے، موجود ہے، لائق مطالعہ ہے۔ جو لوگ شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، بالخصوص عربی شاعری سے، تو وہ ان کے دیوان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ایک صاحبزادی ہیں حضرت زینب رحمہ اللہ، جن کا آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ کم سنی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابن عربی خود کہتے ہیں کہ یہ ان کی کرامتیں آپ نے خود بیان فرمائی ہیں بڑے ہی عمدہ انداز میں۔ آپ اگر جو ہے وہ فتوحات مکیہ جو شیخ کی تصنیف ہے اس کا مطالعہ کریں اور جہاں جہاں انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کے واقعات ذکر کیے ہیں کچھ مقامات پر الگ الگ، تو بندہ پڑھ کر جو ہے انگشت بدندہ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی کم عمری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے اعلیٰ مقام سے نوازا تھا، روحانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی۔ تو الغرض شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کا سارے کا سارا خانوادہ۔ پھر آپ کی ایک روحانی والدہ ہیں حضرت نونہ فاطمہ رحمہ اللہ، ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہے، چند سال آپ ان کے پاس بھی گئے۔ آپ کہتے ہیں 95 برس کی ان کی عمر تھی، آپ نے اپنے بچپن میں ان سے استفادہ کیا، لڑکپن میں تو، اور خود بتاتے بھی ہیں کہ 95 برس کی عمر تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا چہرہ تر و تازہ اور ایسے 14 سال کی جیسے لڑکی ہوتی ہے، ینگ ایج، سکن گلوئنگ تھی ان کی، تقوی کی وجہ سے، علم پر عمل کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، ان کی شادابی رعنائی میں کوئی کمی نہیں آئی، اتنی عمر کے باوجود گلوئنگ سکن تھی ان کی۔ اور وہ حضرت نونہ فاطمہ رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ وہ بندہ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ احمق ہے، الاحمق من لا یعرف ربہ، جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ احمق ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ حمقاء سے تعبیر کیا کرتی تھیں۔ اور آپ کی والدہ حضرت نور کو بھی باقاعدہ کہتی تھیں کہ آپ ان کی والدہ ہیں نسبی اور میں ان کی روحانی والدہ ہوں، ابن عربی رحمہ اللہ کی۔ تو ان ابن عربی رحمہ اللہ نے خود بھی ان سے استفادہ کیا ہے، اور ابن عربی رحمہ اللہ کی سگی والدہ جو ہے حضرت نور رحمہ اللہ، انہوں نے بھی حضرت نونہ فاطمہ رحمہ اللہ سے استفادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس الغرض حضرت شیخ کا سارا خانوادہ ہی ہمیں چند آفتاب چند مہتاب نظر آتا ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا جب تو میں بیمار ہو گیا تو میں نے غشی کی حالت میں تھا، غشی کی حالت میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر کچھ ایسی کریہ الصوت چیزیں ہیں جن کی آواز بھی بھیانک ہے اور ان کی شکلیں بھی بھیانک ہے، وہ مجھ پر حملہ کر رہی ہیں، اور کوئی حسین و جمیل شخصیت آتی ہے اور وہ حسین و جمیل شخصیت آ کر ان کریہ و صوت والمنظر چیزوں کو مجھ سے دور کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے۔ تو میں اس حسین صورت سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ آگے سے مجھے وہ حسین صورت یہ کہتی ہے کہ میں سورہ یاسین ہوں، تم سے ان کو دور کر رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی یہ بات ہوئی فوراً میری آنکھ کھل گئی، غشی جو مجھ پہ طاری تھی مجھے اس سے افاقہ ہو گیا، تو میں نے دیکھا میرے والد ماجد میرے سرانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو اور پھر مجھے شفا حاصل ہو گئی، والد بڑے خوش ہوئے، میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ سورہ یاسین کی کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنس ہے کہ سورہ یاسین بندے کو روحانی امراض سے بھی بچاتی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جسمانی امراض سے بھی شفا کا ذریعہ ہے، جبکہ واقعی اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے صدق دل سے حسن اعتقاد سے پڑھی جائے تو جسمانی روحانی دونوں طرح کے امراض کو دور کرنے کا باعث ہے سورہ یاسین۔
ایک اس واقعے سے یہ پتہ چلا۔ دوسرا اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ والدین کی اولاد کے حق میں دعا کی کتنی اہمیت ہے، کہ حضرت شیخ کے والد ماجد آپ کے سرانے کھڑے ہو کر جب آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی برکت ظاہر ہوئی، اور حضرت شیخ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے اذن سے شفا یاب ہو گئے۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کے واقعات تو خیر ایک سے ایک ہیں، آپ کے جتنے واقعات، آپ کی شخصیت کے بارے میں جتنا پڑھا جائے، جتنا دیکھا جائے، تو جتنے محیر العقول آپ کے واقعات ہیں، سٹننگ، مائنڈ بلوئنگ، ایسے الفاظ بالکل صادق آتے ہیں آپ کی شخصیت کے احوال پر، آپ کے مناقب پر، اور بڑے بڑے علماء نے آپ کو الشیخ الاکبر کا لقب دیا ہے۔ تاریخ میں ایک ہی بزرگ ہیں جو اس نام سے ملقب ہیں، جنہیں الشیخ الاکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑے شیخ، اور وہ حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ ہیں۔ حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ پہ ہم سرمایہ اسلاف کی ایک ایپیسوڈ پہلے بھی کر چکے ہیں، ایپیسوڈ نمبر 4، وہ بھی جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ ARYQ TV چینل پہ جا کے سرمایہ اسلاف پلے لسٹ میں دیکھیں گے تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ کی کئی کتابوں کا تعارف ہم نے اس میں کرایا ہے تفصیل سے، تو وہاں پر آپ ان کتابوں کے بارے میں حضرت شیخ کی معلومات حاصل کریں۔ آج ہم چند ان کتب کا ذکر کر دیتے ہیں جن کا ذکر ہم نے اس پروگرام میں نہیں کیا تھا۔ سینکڑوں تالیفات ہیں حضرت شیخ کی، ایک کتاب ہماری میز کی زینت ہے کتاب الحجب کے نام سے، اس میں آپ نے حجابات پر، پردوں پر گفتگو کی ہے، حجابات نورانیہ پر بھی اور حجابات ظلمانیہ پر بھی۔ حجابات کے موضوع پر سب سے عمدہ، سب سے جامع کتاب حضرت ابن عربی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، جس طرح اس میں تفصیل سے کلام فرمایا گیا ہے، جامع انداز میں کلام فرمایا گیا، آپ کو کہیں اور اس طرح یکجا نہیں ملے گا۔ کتاب الحجب انتہائی شاندار کتاب میرے ہاتھ میں۔ دوسری کتاب اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے کتاب الہو کے نام سے، اس میں بڑے عمدہ انداز میں آپ نے الہو پر جو گفتگو کی ہے، اس کے متعلقات پر بڑے شاندار انداز میں کلام فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ کی ایک اور کتاب جو ہے، آپ کی 4 کتابیں ہیں، 4 رسائل کا مجموعہ ایک جلد میں بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک کتاب الالف ہے جسے کتاب الاحدیہ بھی کہا جاتا ہے، دوسری کتاب الازل ہے، تیسری کتاب البا ہے، چوتھی کتاب الحروف الثلاثہ ہے۔ یہ علم الحروف کے بھی چونکہ حضرت شیخ جو ہے وہ عالم تھے، تو علم الحروف کے والے سے بڑی شاندار کتاب، بڑی عمدہ کتابیں ہیں یہ چاروں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاسراء الی المقام الاسرى کے نام سے، جسے کتاب المعراج بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ روحانی معراج کے والے سے بڑا عمدہ کلام فرمایا ہے، لائق مطالعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ کی ایک کتاب ہے کتاب العبادلہ کے نام سے، اس میں آپ نے عبداللہ نام اور اس کے متعلقات اور روحانی مناسب اور روحانی مقامات کے والے سے بڑا شاندار کلام کے بھی لائق مطالعہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک کتاب حضرت شیخ کی ہے شجون المسجون و فنون المفتون، اس کتاب میں آپ نے مواعظ بیان کیے ہیں، مختلف نصیحتیں، اشعار بھی ہیں، اور اس میں ترغیب بھی دی ہے، مختلف اچھے اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، متفرق موضوعات پر ہے، بڑی شاندار عمدہ کتاب ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ کی ایک اور کتاب ہے مشاہد الاسرار القدسیہ و مطالع الانوار الہیہ، یہ بھی تصوف کے موضوع پر انتہائی شاندار کتاب، لائق مطالعہ کتاب۔ ایک اور کتاب حضرت شیخ کی محاضرۃ الابرار و مسامرۃ الاخیار فی الادبیات والنوادر والاخبار، یہ بھی انتہائی شاندار کتاب ہے، عمدہ انداز میں مواعظ ہیں، ترغیب ترہیب، تصوف کے موضوع پر بہت شاندار کتاب۔ حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی یہ کتابیں جو ہے بہت شاندار کتابیں ہیں، تصوف کے حوالے سے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ کی ایک فہرست ہے الفہرست کے نام سے، آپ نے اپنے شاگرد رشید حضرت صدر الدین محمد بن اسحاق کونوی رحمہ اللہ، آپ کے شاگرد رشید بھی ہیں اور آپ کے سوتیلے بیٹے بھی ہیں، ربیب ہیں آپ کے، ان کو آپ نے فہرست بنا کے دی تھی اپنی کتابوں کی، تقریباً 250 سے زائد کتابوں کی آپ نے اپنی کتب کی فہرست بنائی تھی جو الفہرست کے نام سے۔ اور ایک حاکم تھے، ان حاکم نے آپ سے آپ کی کتابوں کی اجازت طلب کی تھی تحریری طور پر، تو انہیں آپ نے ایک اجازت تحریری طور پر دی تھی، بذریعہ ڈاک بھیجی تھی الاجازہ کے نام سے، اس میں بھی تقریباً 250 سے زائد کتابوں کا نام ہے، تو وہ اس وقت ایک ہی جلد میں الفہرست والاجازہ کے نام سے اکٹھی پبلش جو ہے وہ کتابی صورت میں مطبوع ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت، ہماری میز کی زینت ہے، بہت شاندار کتاب ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرمایہ اسلام ہمارے اس پروگرام کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم جس شخصیت کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ اس شخصیت کی کتابوں کو ہی ہم ڈسپلے کریں، انسرٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہماری میز کی بھی زینت ہوتی ہیں، کتابیں آپ کو نظر آتی رہتی ہیں، تاکہ ہمیں کتابوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوں، کتابوں کی زیارت بھی کریں اور ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ان سے رغبت پیدا کریں اور ان کتابوں سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے شاگردوں کی جہاں تک بات ہے تو ایک شاگرد کا ذکر تو میں نے کر دیا، حضرت صدر الدین کونوی رحمہ اللہ، دوسرے بڑے مشہور شاگرد ہیں شیخ اسماعیل، تیسرے بڑے ہی مشہور شاگرد ہیں آپ کے حضرت عبداللہ بدر الحبشی رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں، لیکن یہ 3 انتہائی نمایاں نام ہیں اور آپ کی کئی کتب اور رسائل کی تالیف کا سبب یہ حضرات ہیں، اور جا بجا حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ ان کا ذکر کرتے بھی رہتے ہیں۔ اساتذہ بھی آپ کے ایک سے ایک ہیں،
70 سے زائد اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا ہے، جن میں سے چند ایک کے نام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبدالحق اشبیلی رحمہ اللہ، جن کی احکام پر کتاب احکام فقیہ پر الاحکام الکبریٰ بھی مشہور ہے، الاحکام الوسطیٰ بھی مشہور ہے، الاحکام الصغریٰ بھی مشہور ہے، آپ کے استاد ہیں۔ اسی طرح جو ہے حضرت عبدالرحمن سہیلی رحمہ اللہ، جنہوں نے سیرت ابن ہشام کی شرح لکھی ہے، روض العنف کے نام سے چھپی عام دستیاب ہے، وہ بھی آپ کے شیخ ہیں، استاد ہیں۔ ابن رشد بڑے مشہور فلسفی ہیں، بدایت المجتہد ان کی کتاب مشہور ہے فقی مکاتب فکر کے مقارنے پر اور ان کی مختلف آراء پر۔ ابن رشد آپ کے شیخ ہیں، آپ نے خود ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو الوائل ابن العربی، جو قاضی ابن العربی مالکی رحمہ اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، وہ بھی حضرت شیخ کے استاد ہیں۔ تو یوں قاضی ابن العربی رحمہ اللہ آپ کے دادا استاد بنے، حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کے۔ ابو طاہر سلفی رحمہ اللہ بھی آپ کے شیخ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ اور حضرت محدث ابن عساکر رحمہ اللہ، ان سے آپ کو اجازت عامہ حاصل تھی، ان سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا، باقاعدہ اس طرح ملاقات کر کے قرات اور سماعت تو نہیں کیا، لیکن اجازت عامہ بہرحال آپ کو ان حضرات سے حاصل تھی۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کے اساتذہ بھی ہمیں چند آفتاب چند ماہتاب نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔